حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی شریف میں گرتا تھا. یہ اس واقعے سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کیا کیا؟ وہ پرنالہ اتار دیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بھی مقدمہ کیا کہ میرے گھر کا پرنالہ آپ نے کیوں اتارا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ کے گھر کا جو پرنالہ ہے اس سے بارش کا گندا پانی جب مسجد نبوی شریف میں گرتا ہے تو وہ گندا ہو جاتا ہے. تو آگے سے حضرت عمر فاروق کو حضرت عباس نے پتا کیا کہا؟ عمر تو جانتا نہیں کہ پرنالہ خود مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. جب اتنا کہا تو حضرت عمر فاروق زمین پہ بیٹھ گئے اور حضرت عباس سے کہا کہ اب آپ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو اور کہا کہ میں نے یہ اتارا ہے نا، اب میرے کندھوں پر سوار آپ ہوں گے، آپ دوبارہ یہ پرنالہ اسی جگہ پہ لگائیں گے جہاں مصطفیٰ نے خود لگایا. خوف خدا، یہ ہے حضرت عمر فاروق جن کی مثالیں ہم دیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی کیسے ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ مسجد نبوی بیت المال کی صفائی کیا کریں. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری بیت المال کی صفائی کر رہے تھے. تو صفائی کرتے کرتے ایک دینار آپ کو وہاں سے ملا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی تھی کہ آپ ایک دینار خرچ کرنے کے آپ کو اجازت ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے وہ دینار اٹھایا اور باہر حضرت عمر فاروق کا چھوٹا بیٹا چل رہا تھا. تو کہا بیٹا ادھر آؤ. آئے اور وہ دینار آپ نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو دے دی. اب وہ چھوٹا بچہ تھا. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کوئی چیز دیں تو وہ گھر جا کر بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں نے یہ چیز دی، فلاں نے یہ چیز دی ہے. اور حضرت عمر فاروق کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میرے بیٹے کو ابو موسیٰ نے ایک دینار دی ہے تو آپ نے فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنے پاس بلایا. اور پتہ جملے کیا تھے آپ کے؟ کہا موسیٰ کیا تجھے میرا بیٹا ہی ملا ہے خراب کرنے کے لیے؟ آپ ڈر گئے کہ حضور میں نے دینار تو دیا ہے. تو آپ نے کہا میں اپنے بچوں کو دنیا سے دور کر رہا ہوں اور تم میرے بچوں کو دنیا دار بنا رہا ہے. آپ نے یہ محاسبہ کر کے دکھایا کہ نہیں، اگر میرے بچوں کو تم نے کچھ سکھانا ہے نا تو ان کو دین سکھا، ان کو خوف خدا سکھا، ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر، نہ کہ تم نے دنیا دار بنا. میں تو تجھے اپنا دوست سمجھتا تھا، تم میرا دشمن بن گیا ہے. ہمارے ہاں آج دوستی کے معیار ہی ہیں، جو ہمارے بچوں کو تحفہ دے، ہمارے بچوں کو کچھ پیسے دے، ہم سمجھتے جناب یہ تو میرے بچوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے. لیکن اگر گلی میں چلتے ہوئے کوئی بڑا کسی کے بچے کو کوئی نصیحت کر دے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جناب میرا بچہ ہے، وہ اچھا بنے برا بنے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا. ہمارا آج یہ طرز عمل بن چکے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دنیا کے معاملوں میں سخت تھے نا تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھتے تھے. جب تک حکمران اپنے گھر کو اچھا نہیں نہ بنائیں گے اس وقت تک ملک کا نظام اچھا نہیں بنتا. یہاں سے میں بڑی گہری بات کرنا چاہتا ہوں کہ خبروں کی زینت یہ بات بنی ہوئی ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو شاہی کھانا بننے جا رہا ہے 1,23,00,000 کا تو صرف بیف اور مٹن کا گوشت آ رہا ہے. لیکن بالائی علاقوں میں وہ غریب لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے موت کا شکار بن رہے ہیں. اور یہاں ہمارا حال کیا ہے کہ ہم شاہی کھانوں پہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. کیا قیامت کے دن ان ٹیکس کے پیسوں کا جواب نہیں دینا پڑے گا کہ حضرت عمر بن خطاب کے 2 بیٹے ملک شام میں تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ گئے. وہاں جب پہنچے تو گورنر نے تعارف کروایا کہ یہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی تعارف بڑے شوق سے کروایا جاتا ہے کہ تعارف کروانے سے شاید ہماری بھی کوئی ریپوٹیشن بڑھ جائے گی. انہوں نے تعارف کروا دیا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں کے تاجروں نے سب سے زیادہ مال حضرت عمر بن خطاب کے بچوں سے خریدا کہ یہ جناب وقت کے خلیفہ کے بیٹے ہیں، چلو ہمارے ان سے کچھ تعلقات بن جائیں گے. اچھا خاصا منافع ہوا. واپس مدینہ پاک پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب کو آ کر بچوں نے خبر دی کہ بابا اس دفعہ تو بڑا منافع ہم نے کمایا ہے. کہا اچھا بڑی بات ہے، آپ نے بڑا منافع کمایا ہے. اچھا یہ بتاؤ صرف تم نے ہی اتنا کمایا ہے یا قافلے کے باقی لوگوں نے بھی اتنا کمایا ہے؟ یہ ہے مخلوق خدا کا احساس کہ تو نے تو اتنا کمایا ہے، باقیوں نے کتنا کمایا ہے. تو آپ کہنے لگے بابا بات یہ ہے کہ گورنر صاحب نے ہمارا تعارف کروا دیا تھا اس لیے ہمارا مال زیادہ بکا ہے تو ہمیں پروفٹ بھی زیادہ ہوئی ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ تم نے میرا عہدہ بتا کر لوگوں سے منافع کمایا ہے
اب ایسا کرو کہ سارے مال میں سے جو اصل رقم ہے نا جو تمہاری تھی وہ لو، اور باقی جتنا مال ہے جو میرے عہدے کی وجہ سے تمہیں منافع ہوا ہے وہ تمہاری محنت نہیں ہے بلکہ میرے عہدے کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ ملا ہے، یہ سارا اٹھاؤ اور بیت المال میں جمع کر دو۔ نہ جمع کروایا مال بھی سارا ضبط کر لوں گا، کوڑے الگ سے ماروں گا تمہیں۔ اور ہماری سیاست دانوں کے بچوں کے بڑے بڑے کاروبار ہیں دنیا کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب کے زمانے کی اگر مثال دینی ہے تو ہم نے عمل بھی ویسا کرنا ہے، ہم نے بننا بھی ویسا ہے۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں قحط پڑ گئے اور لوگوں کو گھی بھی میسر نہیں تھا، گھی بھی کہ وہ اس گھی کے ساتھ روٹی کو تل کر کے کھا لیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پنیر کی روٹی اور دیسی گھی کولی میں رکھا گیا کہ حضور آپ اس کے ساتھ کھانا تناول کریں۔ آپ نے گھی کو ایسے سائڈ میں کیا اور پنیر کی روٹی اٹھا کر خشک کھانے لگے۔ حضور اللہ کی نعمت آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ پھر بھی خشک روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس کی حکومت میں لوگ خشک روٹی کھانے پہ مجبور ہوں، اس وقت کا بادشاہ اگر تر روٹی کھائے تو فرمائے یہ انصاف نہیں ہے۔ عمر تب تک گھی کے ساتھ روٹی نہیں کھائے گا جب تک میرے ریاست کے ہر گھر میں لوگوں کو کھانے کے ساتھ گھی میسر نہیں آ جاتا۔ جب ایسے حکمران ہوتے ہیں پھر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں فتوحات بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی ذات کا بڑا محاسبہ کرتے تھے، آپ وقت کے خلیفہ تھے لیکن آپ نے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا تھا کہ میں خلیفہ ہوں، بلکہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام راز کی باتیں بتاتے تھے، راز کی باتیں ان سے کیا کرتے تھے، اور جتنے بھی منافقین تھے ان کی لسٹ تھی حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس کہ یہ بھی منافق ہے اور یہ بھی منافق ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی کئی جنازے نہیں پڑھے، کئی جنازے حضور کے ہوتے ہوئے پڑھائے گئے لیکن آپ نے نہیں پڑھا، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو فرمایا اس کے جنازے میں شریک نہ ہوا کرو۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان جب تھے تو صحابہ کرام کے سامنے جب جنازے آتے نا تو سب صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھتے، اگر وہ جنازہ پڑھتے کسی کا تو وہ بھی پڑھ لیتے، اگر حضرت حذیفہ بن یمان موجود ہوتے ہوئے بھی جنازہ نہ پڑھتے تو صحابہ بھی جنازہ نہ پڑھتے کہ مرنے والا منافق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ایک دن رات کے پچھلے پہر حضرت حذیفہ بن یمان کے گھر چلے، دستک دی حضرت حذیفہ بن یمان کو پتہ میں سویا ہوا تھا، پریشان ہوا کہ اس وقت میرے گھر کون آ گئے، دیکھا تو امیر المومنین تھے، تو وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے کہہ دیتے میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے پتہ کیا کہا حذیفہ میں اس وقت امیر بن کر نہیں آیا بلکہ میں اس وقت ایک سادہ مسلمان اور تیرا دوست بن کر تیرے گھر آیا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ کیا کام ہے؟ پر میں حذیفہ بیٹھ جاؤں، اور حضرت عمر فاروق رو پڑے، وقت کا خلیفہ اور آنکھوں سے آنسو، حضور ہوا کیا ہے؟ تو میں حذیفہ اللہ نے تجھے یہ علم دیا ہے کہ تو پہچان جاتا ہے منافق کون اور مومن کون ہے، اور تجھے حضور نے بھی بتایا ہے۔ حذیفہ بتا میرے بارے میں مصطفیٰ نے کہا ہے کہ یہ منافق ہے، کہیں میں ان میں تو نہیں ہوں، میرے گھر والے بھی مجھے اچھا کہتے ہیں، لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں، حذیفہ تو بتا اللہ نے تجھے یہ طاقت دی ہے کہیں میرا نام ان میں تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رونے لگ پڑے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ روتے کیوں ہیں؟ مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ کو منافق نہیں کہا بلکہ حضور نے تو یہ کہا ہے جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے شیطان کو رستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ عمر آپ رو رہے ہیں بلکہ آپ کے لیے تو مصطفیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر میرے بعد اگر کوئی اور نبی آتا تو وہ عمر بن خطاب نبی بن جاتا، آپ کا تو مقام یہ ہے اور آپ رو کیوں رہے؟ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی اپنی ذاتی زندگی یہ ہے، وقت کا خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، لیکن خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا اگر تیری مخلوق کی خدمت میں مجھ سے کہیں کمی رہ گئی تو حشر کے دن مجھے معذور سمجھ کر معاف فرما دینا۔
یہ ہمارا آج طرز عمل ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی منصب پہ بیٹھا ہوں تو مجھے کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جایا کرتے اور ہر نئے آنے والے تاجر سے پوچھتے کہ جو تجارت کر رہا ہے تجھے اس کے اصول آتے ہیں؟ اگر وہ کہتا آتے ہیں تو کہتے کہ کام کرو، اگر وہ کہتا مجھے اس تجارت کے اصول نہیں آتے، آپ اسے کوڑا مار کر اس بات کہہ کر بتا دیتے کہ جب تک تجھے اس کام کے اصول نہ پتہ چل جائے تمہیں ہمارے بازار میں آ کر خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری بھی اصلاح کی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ قادسیہ کے لیے امیر بنا کر بھیجا تو آپ روزانہ مدینہ پاک سے نہ باہر نکل کر بیٹھ جاتے اور آنے والے سے پوچھتے کہ تو قادسیہ سے تو نہیں آیا؟ تو ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص کو جب اللہ تعالیٰ نے پتہ عطا فرمائی، قادسیہ پتہ ہوا، تو فوراً ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ خط لو اور جا کر امیر المومنین کو پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ یہاں لوگ مسلمان ہیں، تو جب وہاں سے مسلمانوں کا قافلہ گزرتا تو وہاں سے بھی نوجوان اس جہاد میں شریک ہو جاتے تھے۔ تو بہت کم ہوتے تھے جنہوں نے بادشاہ کو دیکھا ہوتا تھا، سوشل میڈیا کا تو زمانہ نہیں تھا، آج تو ایک خبر ہوتی ہے تو وہ خبر منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب ایک دن یوں ہی بیٹھے اور وہ بندہ دوڑتے ہوئے جب مدینے میں داخل ہونے لگا تو حضرت عمر فاروق نے اسے دیکھ کر کہا کہ تو جنگ قادسیہ سے واپس تو نہیں آیا؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کا اگلا جملہ یہ تھا کہ اے غلام، میں جنگ قادسیہ کا مجاہد ہوں۔ اور اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس وقت حضرت عمر فاروق جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، ان کے سر پر جو دستار تھی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی، جسم پہ جو قمیص تھی اس کو پیبند لگے ہوئے تھے، جوتا ٹوٹا ہوا تھا اس سے بھی پیبند لگے ہوئے تھے۔ اس نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ یہ وقت کا بادشاہ نہیں، یہ تو کوئی غلام ہے۔ جب کہا نا اے غلام، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے، اور اتنا کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پھر بگانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں امیر ہوں، بلکہ اس کے پیچھے دوڑنے لگ پڑے، پیدل ہی دوڑ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے ایک پاؤں میں سے جوتا نکل گیا اور اسے پوچھتے ہیں بتا خالد بن ولید کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے غلام یہ بات مجھے کوئی بتانے والی ہے، میں تو امیر المومنین کو بتاتا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا اچھا بتاؤ سعد بن ابی وقاص کیسے ہیں؟ وہ دوڑتا جا رہا ہے، جیسے ہی وہ مدینے میں داخل ہوا اور وقت کا امیر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم جب وہ بھی دوڑتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس بندے نے چلتے ہوئے گھوڑے سے چھلانگ لگائی کہ یہ وقت کا امیر ہے اور میں اسے غلام کہہ رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، حضور معافی چاہتا ہوں، آپ کو میں نے غلام کہا۔ حضرت عمر فاروق رو کر کہنے لگے او میں غلام ہی تو ہوں، میں کب امیر ہوں؟ مجھے تو ابھی یہ خوف ہے کہ قیامت کے دن اللہ میرا حساب کیسے لے گا۔ میں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں امیر نہیں، میں تو مسلمانوں کا خادم ہوں۔ یہ جب بات سنی تو لوگ بھی رونے لگے اور وہ کہنے لگے عمر جب تک تو زندہ ہے اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہی رہے گا۔ حکمران جب ایسے ہوتے ہیں، وقت کا امیر جب ایسا ہوتا ہے، بڑے جب سادہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر چھوٹوں کو بھی ترقی عطا فرماتا ہے۔ مال غنیمت آیا اور حضرت عمر فاروق اس مال کو یوں دیکھ رہے ہیں اور آ کر مجاہدین نے پتہ کیا بات کہی؟ حضور ایسی ایسی جگہ سے ہمیں مال ملا ہے کہ اٹھانے والا اس کے اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہاں سے کیا اٹھایا ہے، لیکن اے امیر المومنین لوگوں نے ایک ایک درہم کی چیز بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ حضرت عمر فاروق پتہ کیا دعا کرنے لگے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے آج بھی امانت دار لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ پیچھے حضرت مولا کائنات کھڑے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے امیر المومنین اے عمر لوگ اچھے ہیں یہ بات نہیں، آپ حاکم وقت ہو کر امین ہے، اللہ نے آپ کی رعیہ کو بھی امین بنا دیا ہوا ہے۔ بڑوں کو اچھا ہونا پڑتا ہے، بڑوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، چھوٹے پھر ٹھیک ہوتے ہیں۔ اگر ہم رونا ایک دوسرے کا روتے ہیں تو ہمیں اوپر کا لیول بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ عمر لا عمر اگر ہم نے بنانا ہے تو حضرت عمر فاروق کی زندگی بھی پڑھنی پڑے گی، آپ جیسا بننا بھی پڑے گا کہ آپ نے زندگی خود کیسے گزاری۔
آخری بات آپ کی کر کے بات مکمل کر دیتا ہوں کہ آپ کی زندگی تھی کتنی سادہ کہ ایک وفد ملنے کے لیے آیا، پیغام بھیجا کہ حضور وفد آئے ملاقات کریں، پر میں آتا ہوں۔ حضور کافی دیر سے فرمایا آتا ہوں، کرتے کرتے صبح کا آیا وہ وفد دوپہر کے 3 بج گئے۔ آپ واپس آئے، حضور کافی دیر سے وفد آیا تھا اور آپ نے اتنا انتظار کروایا، جبکہ آپ کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ آپ ایسا کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رو پڑے اور پتہ کیا کہنے لگے؟ کہا تم ٹھیک کہتے ہو، وفد کو انتظار نہیں کروانا چاہیے، امیر ضرور ہوں لیکن میرے پاس لباس صرف ایک ہی ہے جو گندا ہو گیا تھا، صبح سے دھو کر خشک ہونے کے لیے ڈالا ہوا تھا، خشک ہوا ہے تو پہن کر تمہارے سامنے آ گیا۔ جب ایسے لوگ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ عزتیں، عظمتیں، ترقیاں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اپنی خواہشات کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو قابو میں لانا پڑتا ہے۔ قوم اور ملت کی خدمت کرنے کے لیے احساس ذمہ داری ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں عزتیں بھی دے گا، عظمتیں بھی دے گا، اور ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر کرے گا۔ یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے، ضرور اپنے گھر میں آپ کے نثار ثواب کریے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی جو محبت ہے وہ ہماری بخشش کا ضرور ذریعہ بنے گی۔ آمین۔